اس لیے نبی نے فرمایا حج کرنے میں جلدی کرو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ اور یہ معروف ہے ساری دنیا میں، دنیا کے تمام مسلمان جو حج میں آتے ہیں یہ لوگ بھی چرچا کرتے ہیں آپس میں، اور سعودی حکومت یا وہاں کی عوام بھی یہ چرچا کرتی ہیں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ دنیا کے 3 کنٹری معروف ہیں کہ یہاں سے جو حاجی آتے ہیں اس میں 90% حاجی وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں جوان بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ یہاں مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ اس لیے حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حج آپ صحت مند ہو تب حج کریں تو آپ کو حج کا مزہ الگ آئے گا، حج کی عبادتیں آپ صحیح طرح سے ادا کر سکو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی عبادت جس کے بارے میں سننے کے بعد کبھی دل گھبراتا ہے، ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے والدین جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ حج کے میدان میں کیا ہوگا، وہ صحیح سلامت واپس آ سکیں گے یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ قدیم زمانے میں بھی جن لوگوں نے حج کیا ہے یا ہم نے اپنے دادا اور پرداداؤں کے بارے میں جب سنا تھا کہ وہ حج کو جاتے تھے تو یہ معروف تھا کہ حاجی صاحب اپنے علاقے سے حج کو جاتے ہوئے اپنے کفن بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں راستے میں کس جگہ موت آ جائے اور اسی سفر میں ہمارا خاتمہ بھی ہو، تو یہ حج کا احرام اور یہ موت کا کفن دونوں ساتھ میں لے جایا کرتے تھے۔ تو قدیم زمانے سے ہی مسلمانوں کے ذہن میں دل و دماغ پر یہ اثر پڑا ہوا ہے کہ حج میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی تکلیف والی عبادت ہے۔ اس کو بند کر دیں۔ یہ بڑی تکلیف والی عبادت ہے، اور حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ جو بقیہ عبادتیں ہیں ہم ان عبادتوں کو کسی ایک جگہ پر جمع ہو کر ادا کر دیتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنی ہو، مسجد میں ہم حاضر ہو گئے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے، عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جس میں حاجی صاحب کو کسی ایک جگہ بیٹھ کر عبادت کرنی نہیں ہوتی، اس کے لیے تقریباً پورے حج کے ایام میں جس کو 5 دنوں کا وقت، جس میں 5 دنوں کا وقفہ ہوتا ہے، کم سے کم ہر حاجی 50 کلومیٹر پیدل چلتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی۔ اگر مکمل طور پر گاڑیوں کا استعمال نہ کیا جائے تو پھر 50 سے زیادہ کلومیٹر بھی اسے طے کرنا پڑتا ہے، اور یہ مسلسل پیدل چلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا، پھر اس میں بارش ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، سر کھلا ہوا ہے، بدن پر ایک کپڑا موجود ہے اور ہاتھوں میں کچھ سامان بھی ہے، اتنا لمبا سفر طے کرنے کا کبھی تجربہ بھی نہیں رہا، اور ساتھ میں بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں اور دیگر افراد ہیں، یہ پورے قافلے کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ چلتے چلتے نہ جانے راستے میں کون لڑکھڑائے، کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ حرم سے مینا کی طرف، پھر مینا سے عرفات کی طرف، پھر عرفات سے مزدلفہ کی طرف، پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف، پھر مینا سے واپس حرم کی طرف، پھر واپس حرم سے مینا کی طرف۔ اگر حرم سے مینا کا سفر دیکھیں تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔
حرم سے عرفات 20 کلومیٹر ہے، پھر عرفات سے مزدلفہ 7 کلومیٹر ہے، اور اس طرح سے پھر یہ مزدلفہ سے مینا، پھر مینا سے مکہ، پھر مکہ سے واپس مینا۔ 5 دنوں میں حاجی صاحب کو یہ پورے میدان تبدیل کرتے رہنا پڑتا ہے، اور دن متعین ہیں، وقت مخصوص ہیں، انہی مخصوص اوقات میں متعین دنوں میں یہ سفر کرنا ہے۔ پھر ان کے کھانے پینے کے مسائل ہیں، چلتے چلتے قضائے حاجت کے مسائل ہیں۔ اگر پیروں میں تھکن آ گئی، تھک گئے، پیروں میں درد ہو رہا ہے تو کہیں بیٹھنے کے مسائل ہیں، آرام کرنے کے مسائل ہیں، ہر چیز میں پریشانی ہوگی، بیٹھنے میں پریشانی، چلنے میں پریشانی، آرام کرنے میں پریشانی۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتا تو وہ حج سے جب اپنے وطن واپس لوٹتا ہے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے گویا کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے مکمل پاک پیدا ہو کر آیا ہے۔ جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس طرح سے یہ حج سے واپس آنے والے شخص کا حال ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا ثواب ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، قربانی کرنی ہے، سر کے بال کٹانے ہیں، اور دن میں دھوپ کے وقت میں نکل کر جمرات کو رمی کرنی ہے، پھر وہاں سے پیدل مکہ جانا ہے، وہاں جا کر طواف کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے آدمی، جوان سے جوان، طاقتور پہلوان قسم کا آدمی بھی وہاں کی بھیڑ اور وہاں کا وہ منظر دیکھ کر وہ بھی گھبرانے لگتا ہے۔ ایسا منظر یہ حج کا منظر ہے، اور اب یہ مناظر تقریباً لوگ دیکھنے لگے ہیں جب سے ٹیلی ویژن اور یہ دیگر میڈیا ہمارے اس درمیان میں موجود ہیں، ورنہ پہلے صرف سنا کرتے تھے کہ لوگ چلے گئے طواف کرتے کرتے فلاں جگہ پر کسی کا انتقال ہو گیا، کنکری مارتے مارتے بھگدڑ مچ گئی، 400 لوگوں کا وہاں انتقال ہو گیا، مینا کے خیموں میں تھے وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا، وہاں بھگدڑ مچی، وہاں اتنوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہم اخبارات میں پڑھتے تھے اور جو ریڈیو میں خبریں آتی تھی وہاں سنا کرتے تھے، اب ساری چیزیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو کبھی کبھار یہ بھیڑ دیکھ کر یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہمیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اور ہمیں اپنوں کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا ثواب صرف جنت ہے۔ اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ وہ اپنی عمر کا خیال نہیں کرتا، وہ اپنے جسم کا اور صحت کا خیال نہیں کرتا، وہ اپنے پیسوں کا خیال نہیں کرتا، وہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کرتا، سب کو چھوڑ کر اس جگہ پر جو جمع ہوا ہے اس کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے 4 ارکان تو ہم نے زندگی میں ادا کر دیے، ایک رکن ہمارا باقی ہے، وہ حج ہے، اور یہ 5واں رکن بھی مرنے سے پہلے ادا ہو جائے، یہ تقریباً ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ باپ اپنی ساری زندگی اس کی تمنا کرتا رہتا ہے، لیکن اپنا سرمایہ اپنے بچوں پر صرف کرنے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر پاتا، اور ان کے وفادار بیٹے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خواہش تو تھی، انہوں نے اپنا سرمایہ ہماری تعلیم پر، ہماری ترقی پر خرچ کیا ہے، اب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اگر نوکری پر ہیں، ہم کما رہے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں اپنے والدین کو ان کی وفات سے پہلے ان کو حج کرا دیں گے۔ کتنے ماں باپ، کتنے بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کے پیسوں پر یہ فریض حج ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے انہیں وہ مقام، وہ شرف عطا فرماتا ہے جس کو حاجی کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے تمام افراد کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا ہے، لیکن اس شخص کو جو اس کے وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السبیل، یہ من استطاع الیہ سبیلا، یہ سبیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ۔ الزاد والراحلہ، سبیل کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ حاجی حج کرنا چاہتا ہے، کوئی انسان حج کرنا چاہتا ہے، تو حج کے لیے نبی اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت ہو، وہاں جانے کی استطاعت ہو۔ یہ استطاعت، یہ طاقت، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو نبی نے فرمایا الزاد والراحلہ، دو چیزیں آپ نے کہی ہیں، ایک ہے زاد اور دوسرا ہے راحلہ۔ زاد کہتے ہیں توشہ۔ آپ اپنے گھر سے حیدرآباد سے نکل رہے ہیں، آپ کو مکہ جانا ہے، آپ کو پتا ہے تقریباً یہ 15 دن کا سفر ہو سکتا ہے، 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 40 اور 45 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ الگ الگ ٹور سے جیسے جیسے لوگ جاتے ہیں ویسے ویسے دن کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو جتنے دن تک وہاں جانا ہے، وہاں رہنا ہے، پھر واپس آنا ہے، یہاں سے جانے سے لے کر واپس آنے تک کھانے پینے کا انتظام آپ کو اپنا کرنا ہوگا، وہ آپ کے ذمہ ہیں۔ یہ پورے مکمل سفر میں کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، آپ کے ساتھ میں آپ کے گھر والے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، جب آپ مکمل یہ سرمایہ جمع کر سکو، ان کی کفالت آپ خود کر سکو، ان کی ذمہ داری خود آپ اٹھا سکو، تب کہا جائے گا کہ ہاں اب آپ یہ خرچ کے مستطیع ہو گئے۔ اور دوسری چیز راحلہ، سواری کا خرچ بھی آپ کے پاس ہو۔ آپ یہاں سے نکل رہے ہیں، مکہ تک جا رہے ہیں، مکہ سے منی، مزدلفہ، عرفات، یہ جتنے میدان آپ کو جانا ہے، پھر وہاں سے واپس بھی آنا ہے، یہ آنے سے جانے، یہ تمام راستوں میں جو سفر میں خرچ ہونے والا ہے یہ سواری کا خرچ بھی آپ کے پاس موجود ہو، اور ساتھ میں آپ سفر کرنے کی طاقت بھی آپ کے اندر موجود ہو۔ ایسے نہیں کہ سواری تو ہے، پیسہ بھی ہے، سفر خرچ بھی ہے، لیکن جسم ایسا ہے کہ سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر 3-4 گھنٹے سفر کریں تو پتا چلا کہ 2 دن کے لیے بیمار ہو گئے، یہاں پر کئی دن کا سفر ہے۔ تو اس طرح سے راحلہ میں انسان کی جسمانی حساب سے وہ استطاعت بھی ہے، وہ قوت بھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کے پاس اس حج کے لیے طاقت بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حج کرنے میں جلدی کرو، اپنے کاموں کے مکمل ہونے کا انتظار نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو حج کرنے میں جلدی کرو۔ ریٹائر ہوں گے تب کروں گا، فلاں بچوں کے شادیاں ہو جائے گی تب کروں گا، فلاں یہ اور یہ کام باقی ہے تب کروں گا۔ اگر آج استطاعت ہے تو آپ کو ان کاموں کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اگر آج پیسوں کی کمی ہے تو ٹھیک ہے، اب بعد میں کر لیں جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اتنے دنوں کا آپ سفر بھی کر سکتے ہو، کھانے پینے کا اپنا خرچ اور اپنے پیچھے گھر والوں کا خرچ وہ بھی آپ رکھ سکتے ہو۔ تو ایسی صورت میں آپ کو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی نے کہا تعجلوا الی الحج، حج میں جلدی کرو، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا ہے آئندہ سال آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، 2 سال کے بعد کیا ہوگا، 3 سال کے بعد کیا ہوگا۔ آپ ٹال رہے ہو 1 سال کے لیے، آئندہ سال وہ حج کا موسم آپ کو ملتا یا نہیں ملتا کیا معلوم۔ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، جس وقت ہم مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے، تقریباً 3-4 سال تک مسلسل ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ اللہ نے ان کو صحت بھی دی تھی، دولت بھی دیا تھا، خوشحالی بھی تھی۔ ہم نے ان سے گزارش کی، آپ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، ہم کو آپ سے بڑی محبت ہے، آپ بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ حج کر لیں۔ پیسہ بھی بہت تھا، صحت بھی اچھی تھی،
اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اس سال حج کریں گے. حج کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اسی درمیان میں ان کے گھر میں نواسی کی شادی کی تاریخ ٹھہر گئی. اور پھر ایک دن ہم انہیں فون کرتے ہیں کہ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آپ کی فلائٹ کس دن ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب اس سال ہم حج کو نہیں آنے والے ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہماری نواسی کی شادی ہے، یہ شادی اس سال ہو جائے، آئندہ سال ہم پہنچیں گے. نواسی کی شادی ہو گئی، شادی کے چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. شادی کے چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی پولیس کو، اپنی فورس کو پورے علاقے میں پھیلاؤں. ان سے کہوں کہ جاؤ محلے محلے، گلی گلی، بازار بازار گھومو اور دیکھو کس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، وہاں پر سفر کر کے جا سکتے ہیں. معلوم کرو اور پھر یہ پوچھو ان سے کہ تم نے حج کیا کہ نہیں کیا ہے. اگر یہ پتا چلے کہ اس نے حج نہیں کیا تو ان کے اوپر ٹیکس نافذ کر دو، جزیہ لگا دو اس آدمی پر. فہم لیسوا بمسلمین، وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں یہ لوگ، ان کے اوپر ٹیکس لگا دو، جزیہ لگا دو. اور اس زمانے میں جزیہ یہودیوں پر، نصارہ پر، کفار پر لگایا جاتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں ایسے مسلمانوں پر جزیہ لگاؤں جن کے پاس استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں بڑھاپے کا، بڑی عمر ہونے کا. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، بہت گناہ کرنے ہیں، ابھی تو دنیا دیکھنی ہے. ایسے وقت میں اگر ہم چلے گئے تو پھر گناہ، بعد کے گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ سارے کام کر لو. جیسے محاورہ ہے کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. وہ محاورہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ جو حجاج حج کے لیے جاتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ کھیلنے کودنے کے کام ایام ہیں، یہ پورے ہو جائیں، اخیر میں جب آنکھیں کمزور ہو جائیں، کانوں سے سنائی کم دینے لگیں، ہاتھ حرکت نہ کر سکیں، پیروں میں قوت نہ ہو، تب چلے جائیں گے. اس کے بعد تو گناہ کی طاقت ہی نہیں ہوگی اور حج کر کے آئیں گے، مکمل پوری زندگی 60-70 سال کے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. یہ نیت کر کے بہت سے حجاج جاتے ہیں. اور ایسے ہی حاجیوں کے بارے میں ہم یہاں خبریں سنتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب مینا میں تھے، سوئے تھے، اٹھے ہی نہیں. فلاں مزدلفہ میں رات میں وہ چل رہے تھے، وہ گر گئے تو پھر ایمبولنس اٹھا کر لے گئی، کہاں ہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں. جو اس طرح سے حجاج اکرام یہاں سے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ بڑھاپا ہو، آخری کمزوری آ جائے تب جائیں گے. تب ایسی صورت میں یہ مرنے والوں کی خبروں میں یہ ان کی خبریں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے کہ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ حج اتنا آسان نہیں ہے. یہ مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، پھر مینا سے مکہ، پھر وہ طواف افاضہ. جوان لوگ بھی ان کے پسینے چھوٹتے ہیں. پیر سے جب چلتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ پیروں کے نیچے کے پنجے یہ کیا جواب دے رہے ہوتے ہیں. سامنے کے انگوٹھے جل رہے ہوتے ہیں، پیچھے کی ایڑیاں جل رہی ہوتی ہیں. انگوٹھے اس لیے کہ جب چلتے ہیں تو سامنے والوں کے پیروں کو لگتے ہیں، اس لیے یہ انگلیاں کام کرنا بند کرتی ہیں، حرکت نہیں ہوتی ہے. اور پیچھے والے ہمارے ایڑیوں کو مارتے ہیں جس سے ہماری ایڑیاں بیکار ہو جاتی ہے اور آدمی چلتے چلتے تھک جاتا ہے. اگر بیماریاں ہوں، کمزوریاں ہوں تو وہیں ختم بھی ہو جائے. اس لیے نبی نے فرمایا حج کرنے میں جلدی کرو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو. اور یہ معروف ہے ساری دنیا میں، دنیا کے تمام مسلمان جو حج میں آتے ہیں یہ لوگ بھی چرچا کرتے ہیں آپس میں، اور سعودی حکومت یا وہاں کی عوام بھی یہ چرچا کرتی ہیں. ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ دنیا کے 3 کنٹری معروف ہیں کہ یہاں سے جو حاجی آتے ہیں اس میں 90% حاجی وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. ان میں جوان بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں مزاج ایسا بنا ہوا ہے. اس لیے حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے.
حج آپ صحت مند ہو تب حج کریں تو آپ کو حج کا مزہ الگ آئے گا، حج کی عبادتیں آپ صحیح طرح سے ادا کر سکو گے۔ ورنہ کنکری مارنی ہے، بیٹا جاؤ کنکری مار کے آ جاؤ۔ مزدلفہ جانا ہے، بیٹا ہم مزدلفہ نہیں جا سکتے، کسی جگہ ہمیں سلا دو، ہم صبح اٹھ کے مینا چلے جائیں گے۔ جس میدان میں جاؤ اس میدان میں معذور ہی معذور نظر آئیں گے۔ تو حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی ہے اور بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی یہ مشقت اور یہ تکلیف ان سب کے پیش نظر جو اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یقیناً وہ قابل رشک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ حجاج کرام جو اس سال حج کرنے کے لیے گئے تھے، اپنے ملکوں کو وطن واپس لوٹ چکے ہیں یا لوٹنے والے ہیں، اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے، ان سب کے حج کو قبول فرمائے۔ حج کے بعد کی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے گئے تھے، اب مرتے دم تک یہی توحید کا نعرہ انہیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو حجاج حج کا جو افراد حج کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حجاج کرام حج کے میدان میں انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب بھی حج کا موسم آتا ہے، بہت سے مسلمان میڈیا میں، اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں اور نئے زمانے میں یوٹیوب اور فیس بک پر مسلسل یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ وہاں کی خبریں کیا آتی ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، آج کہاں حاجی کہاں جا رہے ہیں، آج حاجی کیا کر رہے ہیں، کس مقام پر پہنچے ہیں، وہاں خطبہ کیا ہو رہا ہے، وہاں حرکتیں کیا ہو رہی ہیں، کیسے وہاں کا نظام چل رہا ہے، پولیس کیسے ہے، حکومت نے کون کون سے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزوں پر ایک ایک مسلمان کی نظر ہوتی ہے، اور یہ مسلمان کی اس مقام سے محبت ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ اسلام کا مرکز ہے، وہ ایک عبادت اسلام کی ارکان میں سے 5واں رکن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ رکن ادا کیا تھا۔ اور ہمارے اپنے جب وہاں جا رہے ہوں تب تو ہمیں اور جستجو ہوتی ہے کہ وہاں کی ایک ایک خبر ہم اس کو فالو کرتے رہیں، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ ان خبروں میں کئی مرتبہ دردناک خبریں بھی ہمیں سنائی دیتی ہیں، کبھی حادثوں کی خبریں آتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے سنا تھا کہ وہاں کے مینا کے ٹینٹوں میں آگ لگ گئی۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی اس سال حج کے میدان میں ہوں گے۔ کل ہی میں نے سنا کسی کے والدین گئے ہوئے تھے اور وہ دونوں جھلس کر آ گئے، اور لیکن ان کے ہاسپٹل میں علاج ہوا اور یہاں پر پھر صحیح سلامت واپس پہنچ بھی گئے۔ تو اس طرح سے ایک بڑا حادثہ ہوا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہاں کی حکومت نے وہ کپڑوں کا جو ٹینٹ تھا، اب اس کو فائر پروف ٹینٹ بنا دیا۔ پھر وہ آگ لگنے کا حادثہ وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کئی سال سے یہ حادثے سنتے تھے کہ جمرات میں کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں بھگدڑ مچ گئی، ادھر سے کچھ لوگ آئے، ادھر سے کچھ لوگ آئے، آمنا سامنا ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کئی لاشیں وہاں پر گر گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ چند سال کے بعد پھر ملک عبداللہ رحمہ اللہ کے زمانے میں پھر وہ جمرات کا جو پل تھا اس کو توڑ دیا گیا، اب اس کو 3، 4، 5 ایسے منزل کا وہ پل بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سے جمرات پر یہ بھگدڑ مچنے کے واقعات کم ہو گئے، لیکن واقعات ابھی بھی ہوتے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں ہمارے درمیان آتے رہتی ہیں کہ ابھی اس سال بھی کئی حاجیوں کے مرنے کی خبریں آئی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وہاں جانے والے حجاج کرام جو اس طرح سے اپنے ملکوں سے بڑے شوق کے ساتھ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں، آخر وہ کون سی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی موت وہاں پر ہو جاتی ہے؟ کبھی اگر بیماری کی وجہ سے کسی کا انتقال ہو تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، یہ تو کسی بھی جگہ ان کو مرنا ہے، لیکن اگر بھگدڑ کی وجہ سے کسی اور سبب کی بنا پر، انتظامات کی بنا پر اگر موت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک خبر سناتا ہوں جو 3 یا 4 دن پہلے ہندوستان کے ایک عالم دین نے لکھی تھی۔ اس خبر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر حقیقت میں حج کے اس میدان میں یہ بھگدڑ، یہ موت کی خبریں اور اس طرح کی جو حادثات کے واقعات ہم تک پہنچتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
ایک عالم دین نارتھ انڈیا کے، انہوں نے حج کا نقشہ کھینچا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ 5 دن حاجیوں کے لیے موت اور زندگی کا سوال تھا. ایسا لگ رہا تھا اب موت ہوگی، اب موت ہوگی. حاجی بوند بوند پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. بھوک اور پیاس سے حاجیوں کی لاشیں راستوں پر گری پڑی تھی. پولیس وہاں سے گزرتی تھی، جب ان سے پانی مانگا جاتا تھا تو پولیس ان پر ڈنڈے برسا رہی تھی. یہاں تک کہ چلتے چلتے پولیسوں نے مردہ لاشوں پر بھی ڈنڈے برسائے، یہ کہہ کر کہ حاجی اٹھو، بھاگو یہاں، یلا حاجی، یلا حاجی. اور پھر وہ کہتا ہے، وہ آگے لکھتا ہے، اس حکومت کو نیوم سٹی بنانے کی فکر تو آئی، لیکن حاجیوں کے لیے پانی اس نے فراہم نہیں کیا. بوند بوند کے لیے حاجی پانی کے لیے تڑپتے رہے، اور بھوکے اور پیاس سے سینکڑوں حاجیوں کا وہاں انتقال ہو گیا. پھر وہ آگے لکھتا ہے، ایسا منظر اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو کہتا ہے ہمارے پاس تو کمبھ میلہ، بت پرستوں کا ایک بڑا کمبھ میلہ ہوتا ہے جن میں کروڑوں بت پرست جمع ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے انتظامات وہاں نہیں ہوتے. وہاں کے انتظامات اتنے بہتر ہوتے ہیں کہ کروڑوں بت پرست کمبھ میلہ منا کر بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. ایک عالم دین ہے، اس نے اس طرح کی جو رپورٹنگ کی ہے، اس طرح کی جو خبر لکھی ہے، اس طرح کا جو مضمون لکھ کر واٹس ایپ پہ، فیس بک کے ذریعے اخبارات میں نشر کیا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج کر چکے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ حج کے موسم میں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حاجیوں کے پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوا کرتے ہیں؟ کیا کبھی پولیس ڈنڈوں سے حاجیوں کو مارتی ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ مینا میں آپ گئے ہوں، وہاں پانی نہ ہو، مزدلفہ میں پانی نہ ہو، عرفات میں پانی نہ ہو، اور حاجی پولیس سے پانی مانگے اور بدلے میں پولیس کو ڈنڈے برسائے؟ کوئی حاجی ایسا کہہ سکتا ہے کہ ایسا منظر وہاں ہوتا ہے؟ جگہ جگہ پانی کی سہولت، جگہ جگہ فری کھانے کی سہولت، مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، مکہ کی گلیوں میں بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں. آپ 1 روپیہ بھی خرچ کیے بغیر حج کے 45 دن فری کھانا کھا کر آ سکتے ہیں. 1 روپیہ خرچ کیے بغیر. اور ایک حاجی نہیں، لاکھوں حاجی بھی اس طرح سے اگر کرے تو بھی وہاں کھانے اور پینے میں کبھی کمی نہیں ہے. لیکن لکھنے والوں نے اس طرح کا منظر پیش کیا اور کمبھ میلے سے اس کا موازنہ کیا. کمبھ میلے میں اتنا امن ہوتا ہے اور وہاں کی انتظامیہ نے کوئی انتظام نہیں کیا. بوند بوند پانی کے لیے حاجی تڑپ کر مرنے لگے. ہم نے تو کبھی یہ خبر سنی نہیں ہے کہ کوئی حاجی پانی کی وجہ سے مرا ہوا ہو. بتانے کا مطلب یہ ہے، یہ لکھنے والے ایک عالم دین ہیں، یہ نارتھ انڈیا کے بڑے مدارس سے فارغ ہونے والے لوگ ہیں. انہوں نے بہترین اردو زبان کا استعمال کر کے ایسی رپورٹنگ کی ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے دماغ میں یہ داخل ہو جائے کہ دیکھو حاجیوں کی جو موت ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ وہ حکومت ہے. اس کی وجہ وہ حکومت ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے جب حج شروع ہو رہا تھا وہاں سے مسلسل خبریں آ رہی تھی غیر قانونی طریقے سے کوئی بھی حج کرنے کے لیے نہ آئے. جس کو حج کرنے آنا ہے باقاعدہ ملک کا جو قانون ہے اس قانون کے حساب سے آئے تاکہ ان کے انتظامات صحیح ہو سکے. کون آ رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، اس کی خبر ہو سکے. کوئی بھی انسان کہیں پر بھیڑ میں داخل ہو جائے، کسی کو نقصان کر دے، کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ شاہ فیض رحمہ اللہ کا زمانہ، اس سے پہلے کا دور ایسا تھا کہ بہت مرتبہ ایسے افراد حاجیوں کے بیچ میں داخل ہوتے تھے، جان بوجھ کر بھگدڑ مچاتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ تو حج کے ایام میں 20 کلو دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا تھا. 20 کلو دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا تھا جو حاجیوں کے بیگوں میں رکھا ہوا تھا اور حاجی مکہ میں اترے ہوئے تھے. پھر وہاں کی حکومت نے بتا کر 1 کلو بھی اس دھماکے میں دھماکہ خیز مواد کا 1 کلو بھی استعمال کر دیا جاتا تو مینا میں کم سے کم کئی ہزار لاشیں گر جاتی. یہ 20 کلو مواد یہ کہاں استعمال کرنے والے تھے اس کا اندازہ نہیں.
مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں زمانے سے وہ حج جو مقدس فریضہ ہیں، جو ایک مقدس عمل ہیں، دنیا کی بہت سی قومیں اس مقدس فریضے کو خراب کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، اور باقاعدہ اپنے اپنے ملکوں میں ٹریننگ دی جاتی ہیں۔ وہ عالم دین جو حج کے لیے تو گیا نہیں، لیکن اس نے حج کے جو مناظر پیش کیے ہیں، یقین مانیے اسے کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا کہ کون سی پولیس نے کہاں کون سے حاجیوں کو ڈنڈے مارا تھا، اور کون سے حاجی بوند بوند کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جو حجاج کرام آج نہیں، آج سے 20 سال پہلے حج کر چکے ہیں، انہیں بھی یہ شکایت نہیں تھی۔ آج تو بہت ترقی آ گئی، بہت سی سہولتیں فراہم کی جا چکی ہیں۔ جگہ جگہ ہم نے دیکھا پانی کے فوارے لگا دیے گئے، زمین پر ایسا کیمیکل بچھا دیا گیا کہ زمین حاجیوں کو نیچے گرمی نہ لگے، اور پھر حاجیوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ دھوپ کے وقت میں باہر نکلنے سے احتیاط کریں۔ مینا کے میدان میں باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا تھا 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک حجاج کرام جمرات میں کنکری مارنے کے لیے نہ آئیں۔ خیموں میں تالے مار دیے گئے کہ سب کو اندر رہنا ہے، باہر نکلنا نہیں، اندر خیموں میں رہیے، ایسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھنڈے رہیے، آرام کیجئے، آپ کو آپ کے جو اعمال ہیں وہ سارے کام ہونے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو حج کرنے نہیں دیا جائے گا، سارے کام آپ کو کرنے ہیں، لیکن حکمت کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، قانون کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، گڑبڑ نہ کریں۔ لیکن کئی خیموں کے اندر باقاعدہ حجاج کرام جو واچمین ہوتے ہیں خیموں میں تالا مار کے بیٹھنے والے، ان سے لڑتے ہوئے نظر آئے، ان کو گالیاں دیتے ہوئے دکھائی دیے، اور کئی حاجی تو سعودی حکومت پر لعن طعن کرتے ہوئے دکھائی دیے، یہ یہودی ہیں، یہ ہم کو حج کرنے نہیں دینا چاہتے۔ اور پھر کئی جگہوں پر مینا میں خیموں کے دروازے کھول دیے گئے، 11 سے 3 کے درمیان میں جو حجاج رمی جمار کرنے کے لیے گئے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کی لاشیں وہیں گر گئی، اس لیے کہ گرما سخت تھا، بڑی زیادہ دھوپ ہو رہی تھی، اور حکومت کی جانب سے ایسے اعلانات کیے جا رہے تھے کہ دھوپ میں آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک تو سر کھلا ہوا ہے، آدھا بدن بھی کھلا ہوتا ہے، پھر ہم کو پیدل چلنا ہے، تھکے ماندے ویسے ہی ہیں، پیر آدھے جواب دے چکے ہوتے ہیں، عمر بھی ڈلی ہوئی ہیں۔ ایسی دھوپ میں صرف 35 سے 40 ڈگری اگر ہندوستان میں دھوپ آتی ہے تو یہاں خبریں آتی ہیں کئی لوگوں کے مرنے کی، وہ تو 52 ڈگری تک دھوپ گرمی پہنچی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں اگر حاجی وہاں کی انتظامیہ کی بات نہیں مانتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی ماننا نہیں ہے، تو ظاہر سے بات ہے نقصان تو ہوگا۔ تقریباً 2003 کی بات ہے، مدینہ منورہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ہم کام کیا کرتے تھے۔ لوگ جب سلام پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، جہاں پر باب البقیع ہوتا ہے، اس دروازے کے باہر ہماری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ یہاں جو سلام پڑھ کے نکلنے والے افراد ہوتے ہیں، ان کو یہاں سے آگے بھگا دیا جائے، یہاں بھیڑ نہ ہونے دیں، کیونکہ وہاں نکلنے کے بعد سب وہ گنبد کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اجتماعی شکل میں سلام پڑھنے لگتے ہیں، ادھر سے سلام پڑھنے والوں کی بھیڑ آتے رہتی ہے، اور ادھر یہ آگے جانے سے انکار کرتے ہیں، باہر نکلتے ہی گنبد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کوشش کیا سمجھانے کی، اردو زبان بولنے والے تھے، سمجھاتے رہے، بڑی منت و سماجت کے بعد وہاں سے وہ ہٹے ہیں، اور ہٹتے ہوئے انہوں نے جو گالیاں دی ہیں، اسی نبی کی قبر کے پاس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا جو احترام کرنے کے لیے کھڑے تھے، اسی جگہ پر مسجد نبوی میں انہوں نے گالیاں دی، اور انہوں نے حکومت پر بددعائیں کی، اور کہا یہ سب یہودی ہیں، یہ لوگ ہمیں درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ بات یہ کہی کہ یہ لوگ درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ وہاں پر اگر یہ کھڑے ہوں گے تو وہاں بھگدڑ مچے گی، ادھر سے آنے والے آئیں گے، نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، 5 سال ہم نے مدینہ منورہ میں گزارا ہے، اور 5 مرتبہ ہم نے 5 مرتبہ حج بھی کیا ہوا ہے۔ حج کے موسم میں حاجوں کے درمیان میں ہم جاتے تھے، ہم یہ دیکھتے تھے باقاعدہ معلمین حاجیوں کے ساتھ میں رہنے والے افراد، بزرگ افراد
وہ اپنے حاجیوں سے کہتے تھے دیکھنا یہاں کے حکومت کی بات نہیں ماننا، آپ اپنے طریقے سے کام کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، یہ جب بولے نکلو تب نکلیں، ان کے غلام ہیں ہم، جب بولے خیموں میں چلے جائیں ہم خیموں میں چلے جائیں، ان کے نوکر ہیں ہم۔ یہ کون ہے آل سعود جو ہم کو یہ حکم دینے والے؟ ہم نے اپنا پیسہ خرچہ کیا ہوا ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، یہ مکہ ہمارا ہے، یہ ان آل سعود کا نہیں ہے، ہم جب چاہیں گے جائیں گے، جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ باقاعدہ حاجیوں کی تربیت ایسے کی جاتی ہے۔ اس ملک میں بھی، ہندوستان کے اندر بھی جب حج کے تربیتی کیمپ لگے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس میں بھی حاجیوں کو بتایا جاتا ہے حکومتوں کی بات نہیں ماننی ہے، وہ حکومت یہودی حکومت ہے، ان کی باتیں آپ کو نہیں ماننی ہے۔ آپ غور کریں، کسی بھی جگہ سسٹم ہو، یہ مسجد ہے ہماری، ابھی ہم نے عید کی نمازیں یہاں پڑھی، عید الاضحیٰ کی، ہزاروں لوگ جمع ہوئے تھے، والنٹیئرز کھڑے کیے گئے تھے۔ اگر تھوڑی بھی لوگوں نے والنٹیئرز کی بات نہیں مانی تو ہم نے دیکھا الصبا ہوٹل کے پاس ٹریفک جام ہو گئی۔ صرف چند افراد نے اگر وہاں پر والنٹیئرز کی بات نہیں مانی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا راستہ جام ہو جاتا ہے، اور سب یہ اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں یہ آپ کے خادمین ہیں، ان کی بات مانیے تو سب کے لیے آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ یہ تو کامن سینس ہے۔ اتنی بھی اگر عقل نہ ہو حاجیوں کو، یہ علماء کو، یہ جو حج کی تربیت دینے والوں کو، یہ مسلک کی آگ میں جھلسنے والوں کو اتنی بھی اگر شرم نہ ہو تو اور کیا ہونا چاہیے ان کے لیے؟ یہ کہتے ہیں وہاں کے نظام کو فالو کرنا ہی نہیں ہے آپ کو۔ تو 11 سے 3 بجے تک کا جو ٹائم دیا گیا تھا، کئی حاجی گالیاں دے دے کر، لڑائی کر کے اپنے خیمے کھلواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے، اور جب ان کی لاشیں پڑتی ہیں تو یہی حاجی صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں دیکھو انتظامیہ نے انتظام نہیں کیا، پانی کا انتظام نہیں، ایمبولینس کا انتظام نہیں، فلاں کا انتظام نہیں۔ اس طرح سے جھوٹی باتیں گڑنا اور وہاں کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو حاجیوں کے لیے کبھی مناسب نہیں ہو سکتا ہے، حاجیوں کے لیے کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حج کے نظام میں جو خلل واقع ہوتا ہے، جو زیادہ تر حادثے ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اپنے اس ملک میں، آپ کے شہر حیدرآباد میں بھی، پورے ہندوستان میں بھی، پڑوسی ملکوں میں بھی، سال بھر ہمارے اردو اخبارات، اردو میڈیا، اردو چینلز، علماء، الگ الگ مسلک کے علماء اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں، اپنے کانفرنسوں میں 24 گھنٹہ 12 مہینے اس حکومت کے خلاف بولتے رہتے ہیں، الزامات لگاتے رہتے ہیں، ان کے خلاف دلوں میں نفرت داخل کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جانے والے حاجیوں کو وہاں کی پولیس سے نفرت، وہاں کی قوم سے نفرت، وہاں کی حکومت سے نفرت، وہاں کی عوام سے نفرت، ہر چیز سے نفرت ہوتی ہے، اور وہ جب ان سے نفرت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے کسی بھی خیر کے کام میں ان کا ساتھ دینے والے نہیں، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس لیے جو بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں یا تو شیعوں کی طرف سے یا یہ مسلک کے متعصبین کی طرف سے، ان کے نظام کی گڑبڑی کی بنا پر حاجیوں کے ساتھ وہ برے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو جو حاجی مر رہے ہیں، جن حاجیوں کا انتقال وہاں پر ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ مسلکی تعصب، وہ شیعیت، یہ افراد جو وہاں جا کر بھگدڑ مچاتے ہیں، وہاں جا کر نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہم نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو حج کریں اور کسی قسم کا گناہ وہاں پر نہ کرے، امن کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عبادت کی نیت سے وہاں پہنچیں، منی ہیں، عرفات ہیں، مزدلفہ ہیں، اور خاص طور پر وہ قوم جو اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں کہیں سفر کرتی ہیں، 3 لوگوں میں ایک کو امیر بنا دیتے ہیں۔ 3 لوگ چلتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تینوں میں ایک امیر ہونا چاہیے، تاکہ اس امیر کی پابندی، اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہم سب ساتھ میں چلیں۔ 3 لوگوں میں ایک امیر بنانے والی قوم وہاں کے بارے میں کہتی ہیں وہاں کے انتظامیہ کی سننا نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے جو انسان حج کریں اور حج میں یہ سارے گناہوں سے محفوظ رہے، تب جا کے نبی نے فرمایا رجع کیوم ولدت امہ، وہ پھر وہاں سے گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی
مکہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ تمام کے تمام میدان ایسے شر پسند عناصر سے محفوظ رکھے۔ وہ افراد جو وہاں فتنہ پھیلانے کے لیے جاتے ہیں، جن کا مقصد ہی ہے اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے حاجیوں کا خون بہانا، انہیں حاجیوں سے کوئی محبت نہیں، حاجیوں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ ایک بھی حادثہ ہو جائے ان کے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں کہ چلو ابھی ہمیں سعودی حکومت کو بدنام کرنے کا بہترین خزانہ ملا ہوا ہے۔ ایسے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جو حجاج کرام جاتے ہیں اللہ ان کو اپنے علاقے سے جاتے ہوئے صحیح تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اسلام کا 5واں رکن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ ہو کر نبی کے اس بشارت کا حقدار ہم سب کو بنائے۔ اللہ ہم تمام افراد کو جنہوں نے حج نہیں کیا ہے انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ لوگ جو حج کر کے آئے ہوئے ہیں اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے، جن حجاج کا نقصان ہوا ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہوئے حج کے ایام میں، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔